کیو میں پہنچ گئے. ہمارے پاس بنگلور میں اسے گوی کہتے ہیں, گوی گفا. آندھرا میں بھی گوی کہتے ہیں. شاہ کمال نے بھی کہا ہے شیر حق کو بس ہے وحدت کی گوی, شیر حق کو بس ہے وحدت کی گوی. ہمارے پاس تمل ناڈو میں جو ہے نا گوی نہیں کہتے, گوی. بنگلور وغیرہ میں گوی کہتے, یہاں ہمارے پاس گوی. اچھا, تو کیا عرض کر رہا تھا, اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا. تو یہ لوگ سب جا کے پناہ میں آ گئے, غار میں چھپ گئے. غار کو کہف کہا جاتا ہے اسی لیے ان لوگوں کا نام کیا ہوا, اصحاب کہف, غار والے. تو یہ لوگ بادشاہ سے ملے نہیں, کیوں جاتے ملنے, تو یہ جو ہے غار کی طرف چلے گئے. جب جا رہے تھے یہ لوگ, جب جا رہے تھے تو راستے میں کتا مل گیا. وہ دھوبی کا کتا تھا, ساتھ لگ گیا. انہوں نے کہا یہ کہاں کی جان کی آفت ہے بھائی, ہم تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جا رہے ہیں, کہیں چھپنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ ساتھ آئے گا, یہ تو کتا ہے, بھونکنے والا, آواز کرنے والا ہے, شور مچانے والا ہے. ہم جا رہے ہیں, اللہ مدد کرے, ہماری منزل ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, کہاں جائیں گے ہم, کہاں پناہ ملے گی ہمیں. ابھی غار پہنچے ہیں, ساتھ کتا لگ گیا. وہ تھا دھوبی کا, دھوبی بھی دیکھ رہا تھا یہ منظر کے, میرا کتا ان کے پیچھے لگ گیا. تو وہ بھی حیرت سے دیکھ رہا ہے دھوبی. اب یہ چلا کتا مقصد, انہوں نے کہا ٹھیک چل چل, ہانکا اسے. وہ کہاں جانے والا, پھر وہ ہانکنا تھا جتنا ہانکا نہیں سنا نہیں کتے نے. پھر آگے بڑھے ساتھ, پھر ذری دور جا کے کہا تھو چل, وہ جاتا نہیں. ہائے ہائے. اسی طرح اللہ والوں کے جو کتے ہوتے ہیں, اس کے ڈر کے جو کتے ہوتے ہیں, وہ جھٹکتے ہیں تو جھٹکے, مگر اے دستے جنوں, وہ جھٹکتے ہیں تو جھٹکے, مگر اے دستے جنوں ان کا دامن نہ چھوٹے, لاکھ خیامت ہو. تو خواجہ کے در کے کتے ہم کہاں خواجہ کا در چھوڑتے ہیں, ہم غوث کے در کے کتے ہیں, سگانے دربار غوث کے اعظم ہیں, ہم کہاں ان کی درگاہ چھوڑتے ہیں. خیر بندگار خدا سے کر رہا تھا کہ ہانک رہے, وہ جاتا نہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے یہ کون ہے, ولی ہیں, اصحاب کہف. ان اولیاء کا دامن ان کا کتا چھوڑتا نہیں. محمد رسول اللہ کو کی امت کے اولیاء کا دامن ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. وہ کتا ہو کر جانتا ہے اہمیت, کتا ہو کر جانتا ہے اہمیت اولیاء کی. عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے اولیاء کی اہمیت جانتا ہے. ہم انسان ہو کر, ہم سنی ہو کر کیسے اللہ والوں کی درگاہوں سے وابستگی کی اہمیت بھول جائیں. تو بندگان خدا سے کر رہا تھا کہ ہاں کا نہیں گیا. آخر میں انہوں نے تھک کے کہا کہ بھئی یہ کیا آفت ہے. پھر آگے بڑھے, جانے کا نام نہیں لیتا. آخر انہوں نے سختی کی, چل اکال نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان. اس کتے کا نام کیا ہے, قطمیر. قاف تو میم یہ رے, قطمیر, یہ کتا. اب اسے اللہ نے زبان دے دی. انہوں نے کہا دیکھو میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں, مجھے آپ مت ہانکیے, آپ پریشان مت ہوئیے, میں آپ کو کہیں بھی کسی خطرے میں نہیں ڈالوں گا, آپ کے لیے کوئی درد سر پیدا نہیں کروں گا, کوئی ہیڈک پیدا نہیں کروں گا, میں بھونکوں گا نہیں, آپ مطمئن رہیں, مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں. جب ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے بھائی چل. ابھی معلوم ہو گیا نا کہ کتا کیسا کتا ہے, بول رہا ہے. تو وہ چاہے تو انسان کا کام کتا کرے, انسان بولنے والا. تو اب ساتھ ہو گیا, کون ہو گیا, کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا. اب چل رہے ہیں, وہ جا کے غار میں پہنچے
دھوبی یہ باتیں سن رہا تھا، وہ اس کا کتا تھا، اور دھوبی کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے کتا. دھوبی نے کہا بھائی آپ مطمئن رہیں، اس واقعے سے میں واقف ہوں، لیکن میں بھی آپ کے مذہب پر عمل کرنے والا ہوں، لہذا میں آپ کا راز فاش نہیں کروں گا. اب تک میں دوسرے مذہب پر تھا، اب میں نے آپ کا مذہب اختیار کر لیا ہے، تو لہذا آپ مطمئن رہیں اور میرا کتا آپ ساتھ لے جائیں، وہ تو میرے ساتھ آنے والا نہیں، یہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا، آپ مطمئن رہیں. ایک روایت میں آ کے وہ دھوبی بھی ساتھ ساتھ آیا، ہاتھ کے دہانے تک آیا، پھر چلا گیا باہر. یہ تھا دھوبی کا کتا، اس کا نام تھا قطمیر. اب یہ لوگ غار میں پہنچ گئے، پہنچ کے کہتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا کر، ہم پر رحم فرما، ہمیں کوئی نہ جانے. بادشاہ کے لوگ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی منزل کامیابی ہو، اور ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ ہدایت والا قدم ہو، گمراہی والا قدم نہ ہو. ہم جس عقیدے پر ہیں اس عقیدے پر قائم رہیں، اور ہمارا ہر کام تیری رضا والا ہو. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے کانوں پر تھپکا کئی سالوں تک، مطلب یہ کہ ہم نے انہیں نیند کی آغوش میں سلا دیا. یہ لوگ جا کر غار میں گئے اور جا کے کیا ہو گئے؟ سو گئے. سنین عددا، کئی سال. وہ کتنے سال؟ 300 سال. روایتوں میں جو آیا، قرآن نے تو میں قرآن جو بتا رہا ہے میں بتاؤں گا. روایت 300 سال، یہ کس اعتبار سے؟ عیسائی کیلنڈر سے، عیسوی کیلنڈر سے، ہجری سے 309 ہو جاتے ہیں. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا ابدا. پھر 300 برس کی مدت گزر گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے انہیں جگایا، ان کی نیند سے ہم نے انہیں جگایا. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں کون زیادہ اپنی وہاں رکنے کی مدت ٹھیک بتاتا ہے. پہنچ گئے، 300 سال تک سوتے رہے، پھر جاگے. یہاں تک واقعہ اللہ نے بیان کیا. پھر فرماتا ہے نحن نقص علیک نباہم بالحق. کیا فرماتا ہے؟ اے مصطفیٰ ہم تم پر ان کا واقعہ سناتے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ سناتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ. نحن نقص علیک نباہم بالحق. یہ کیا عرض کروں، ان کا خاص واقعہ جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے. حق کیا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ حق ہی مادہ ہے حقیقت کا. تو کیا عرض کرنا تھا؟ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کا واقعہ مصطفیٰ آپ پر سناتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، تمہیں سناتے ہیں محبوب حق کے ساتھ. ان کا واقعہ جو بھی ہوا حق کے ساتھ ہوا، حق کے ساتھ جو گزرا ہے واقعہ وہ سناتے ہیں. حق واقعہ ان کا سناتے ہیں، ان کا سچا واقعہ سناتے ہیں. العاقل تکفیہ الاشارہ. تلخین راز تلخین درس اہل نظر یک اشارت است. تلخین درس اہل نظر یک اشارت است، کردم اشارت و مکرر نمی کنم. تو عرض کرا تھا نحن نقص علیک نباہم بالحق.
انہم فتۃ آمنوا بربہم. میں نے ابھی عرض کیا نا، قرآن کی روشنی میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جماعت تھے، کچھ لوگوں کی جماعت تھی، وہ اللہ کو مان لیا تھا، انہوں نے اپنے رب کو رب مان لیا، صحیح ایمان ان کا تھا.